والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قابل احترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور بچوں، میں سب سے پہلے اس گنوریا کے مدرسے کے جو ناظم ہیں، جو استاذ ہیں، میں ان سب کو جو ہے اپنے دل سے، تہ دل سے جو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے آج اس سالانہ انجمن میں بولنے کا موقع دیا. ہم جیسے ناچیز خطیب کو جو ہے بولنے کا موقع دیا. میں انہیں سبھی حضرات کو جو ہے تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. محترم حضرات، میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے اچھا بیان کر سکوں. فی الحال میں ابھی تعلیم کے دور سے گزر رہا ہوں، جامعہ سلفیہ میں متعلم ہوں، تو میں سوچا کہ میں آپ سبھی حضرات کے سامنے کچھ باتیں میں بھی اپنا پیش کر سکوں. تو محترم حضرات، جیسا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہم اور آپ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان، سب سے معزز انسان، سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ وہ شخص ہے جو دوسروں کو دینی باتوں کا حکم دیتا ہے، جو دوسروں کو بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیتا اور برائی کے کام سے روکتا ہے. وہی انسان سب سے معزز انسان ہے، وہی انسان سب سے خوش نصیب انسان ہے، وہی انسان سب سے بہترین انسان ہے. میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ آج اس دور میں یہ جو دور چل رہا ہے، یہ دور مال و دولت اور حرص و حوث کا دور ہے. اس دور کے اندر جس انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس انسان کو اس دنیا کے اندر سب سے معزز انسان کہلائے گا، سب سے اچھا انسان سمجھا جائے گا. اور گرچہ اس انسان کے اندر ہزاروں خرابیاں ہوں، ہزاروں برائیاں ہوں، لیکن وہ خرابیاں، وہ برائیاں اس انسان کے جو دولت ہے، وہ دولت جو اس انسان کی تمام خرابیوں کو، اس انسان کی تمام برائیوں پر جو پردہ ڈال دیتی ہے. آج کے اس دور کے اندر کسی نے کیا خوب کہا ہے: جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. آپ لوگ اس شعر سے سمجھ سکتے ہوں گے کہ
جن کے آنگن میں امیری کا سجل لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو نہ لگتا، گرچہ اس کے آنگن میں تمام ہزاروں برائیاں ہزاروں خرابیاں ہوں، لیکن اس انسان کو جو اچھا انسان سمجھا جا رہا ہے، اس انسان کو بہترین انسان سمجھا جا رہا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج ہماری حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اچھا کپڑا پہن کر نظر آ جاتا ہے تب اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں تو آج ہم اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، عالیشان عمارتیں ہیں تو آج ہم اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اچھے پوسٹ پر ہے، اچھا بزنس کرتا ہے، اچھی تجارت کرتا ہے، اچھا پیسہ کماتا ہے تو آج ہم اور آپ اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، آج کے اس دور کے اندر، اس زمانے میں، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر آج لوگوں کا اچھے انسان کہلانا، ایک انسان کو اچھا انسان کہنا، ایک انسان کو برا انسان کہنا، آج یہ رویہ، یہ طریقہ، یہ ایک نقطۂ نظر اپنے آپ کو بنا لیے ہیں کہ آج جسے چاہتے ہیں اچھا انسان کہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں برا انسان کہتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، یہ ہمارے اور صرف اور صرف خام خیالی ہے اور یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں اچھے لوگوں کی پہچان و علامت وہی ہے جس سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اچھے انسان اور خوش نصیب ہو علامت جو ہے وہ نہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا، ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی انسان برا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کے آئرو غیرو، کسی کے نتنے کے کہنے سے جو ہے کوئی انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مفاد پر اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی اس سماج کے اس معاشرے کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو اچھا انسان وہی کہتا ہے جس سے اس انسان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور وہیں پر ایک دوسرے انسان کو وہی انسان برا انسان کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان سے جو اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس انسان سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، وہ انسان اس کو ناپسند ہے، اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس وجہ سے وہ انسان ایک دوسرے انسان کو برا انسان سمجھتا ہے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، کسی انسان کے کہنے سے جو کوئی انسان برا نہیں ہو سکتا ہے، کسی انسان کے کہنے سے کوئی انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس انسان کے کہنے میں جو ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو دھیان رکھیں، جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو، جس انسان کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے خوش نصیب انسان کہا ہو، جس انسان کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ وہ انسان اچھا ہے، وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان بہتر ہے، تو اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو نہیں جان سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کرتا، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اب آئیے ہم ان باتوں کو جانتے ہیں کہ کوئی انسان سب سے اچھا انسان ہے، سب سے معزز انسان ہے، سب سے خوش نصیب انسان کو ہے۔ تو سب سے اچھا انسان، سب سے خوش نصیب انسان، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو دینی باتوں کا حکم دیتا ہے، جو دوسروں کو بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جو دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی کے کام سے روکتا ہے اور خود اس پر عمل کرتا ہے، وہی انسان سب سے اچھا انسان ہے، وہی انسان سب سے معزز انسان ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے زیادہ معزز کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے زیادہ بہترین کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کو دینی باتوں کا حکم دیتا ہے، جو دوسروں کو بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور دوسروں کو جو برائی کے کام سے روکتا ہے اور خود اس پر عمل کرتا ہے، اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے زیادہ بہترین کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، لیکن آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے داعی مبلغ بنا بیٹھا ہے لیکن عمل کرنے میں زیرو ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جو فجر کی نماز تک چھوڑ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو دینی باتوں کو دیتے ہیں
بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ایسے لوگوں کو جو قرآن مجید بیوقوف کہہ رہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کا مغل کہہ رہا ہے جو دوسروں کو دینی باتوں کو حکم دیتے ہیں، جو دوسروں کو بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہ اے لوگوں، تم ایک دوسرے کو دینی باتوں کو حکم دیتے ہو لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تم اسٹڈی بھی کرتے ہو، کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہو، بڑی سی بڑی ڈگریوں کو بھی حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور جا کر کے تم ایک دوسرے کو دینی باتوں کو حکم دیتے ہو۔ میرے دینی بھائیوں، یہی نہیں بلکہ قرآن مجید جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی گواہی دے رہا ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ قابل نفرت ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو دوسروں کو دینی باتوں کو حکم دیتے ہیں، جو دوسروں کو ایسی باتوں کو کام کرنے، ایسی باتوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگوں، تم دوسروں کو ایسی باتوں کا کیوں حکم دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ آج اس سماج کے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں، ایسے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ میرے دینی بھائیوں، انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان، انسانوں میں سے سب سے معزز انسان، انسانوں میں سے سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ وہ شخص جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا سب سے معزز انسان ہے، سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کوئی سب سے اچھا انسان ہے، اگر کوئی سب سے معزز انسان ہے، اگر کوئی سب سے بہترین انسان ہے تو قرآن کو سیکھنے والا ہے، قرآن کو سکھانے والا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، لیکن آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ آج اس سماج کے معاشرے کے اندر ہم اور آپ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، انگریزی ٹیچروں کو جو اچھا انسان سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان کی جو بچیاں جو ہیں صرف 5% جو ہے مکتوب مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، بقیہ 95% جو ہے انگریزی جا کر کے تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، یہاں پر میرے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کر سمجھا، آج ہم آپ اسی چیز کو جو برا سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سمجھا ہے، اور ہم آپ آج اسی چیز کو جو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، جس چیز کو، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سمجھا ہے، اچھا حکم دیا، اچھا سمجھا ہے، اسی کو آپ اچھا سمجھیں، اسی کو آپ خوش نصیب سمجھیں، اسی کو آپ معزز انسان سمجھیں۔ میرے دینی بھائیوں، یہ قرآن جو ہے، قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر جو انسان اس سے اپنا رشتہ جوڑے گا وہ اس دنیا کے اندر سب سے معزز انسان کہلائے گا، سب سے بہترین انسان کہلائے گا۔ گرچہ اس دنیا کے اندر اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اس کو رسوا کیا جا رہا ہو، اس کے اوپر بہتان چڑھایا جا رہا ہو، اس کو مارا جا رہا ہو، پیٹا جا رہا ہو، لیکن اگر وہ انسان اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑے گا، اپنا رشتہ قائم رکھے گا، تو پھر وہ انسان اس دنیا کے اندر سب سے معزز انسان کہلائے گا، سب سے بہترین انسان کہلائے گا۔ لیکن آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر جانتے کیا ہو رہا کہ آج عالم اور علماء کی قدر نہیں کی جا رہی ہے، آج ان کو گالیاں دی جا رہی ہے، آج ان کے اوپر بہتان چڑھایا جا رہا ہے، آج ان کو طرح طرح سے الزامات سے ٹھوکا جا رہا ہے ان کے اوپر۔ یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم میں سے کتنے سے مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے اس عالم اور حافظ بنانے سے دور رہتے ہیں۔ یہ اقرار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو عالم اور حافظ نہیں بناؤں گا،
کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر عالم اور حافظوں کی قدر دیکھی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ میں اپنے کانوں سے اس بات کو کہتے ہوئے سنا دوستوں کہ میں حافظ جی صاحب، میں کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کروں، ان کو میں عالم نہیں بناؤں گا، ان کو میں حافظ نہیں بناؤں گا۔ میں نے سوال کیا کیوں؟ جانتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے سب ہو رہا ہے۔ میں بولا کیا چیز ہو رہا ہے؟ بولا کہ آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر عالم اور حافظ کی قدر کی جا رہی ہے، اس وجہ سے میں اپنی اولاد کو عالم اور حافظ نہیں بناؤں گا۔ یہاں تک کہ اس نے یہ بھی اقرار کر لیا کہ میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو چپراسی بنا دوں گا، ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے لگا دوں گا، لیکن میں کبھی بھی جو اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو حافظ نہیں بناؤں گا۔ آج اس سماج کے اس معاشرے کے اندر عالم اور حافظوں کی گالیاں دی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر طرح طرح سے الزامات ٹھوکے جا رہے ہیں، لیکن اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر اس کا برعکس ہو رہا ہے کہ جو اس سماج کے معاشرے کے اندر جو ناچنے والی ہوتی ہے، گانے والی، سرین ہلانے والے، ان سے جو محبت کا دم بھرا جاتا ہے، ان کے اوپر پھول برسایا جاتا ہے، پیسے برسایا جاتا ہے، اور اس کا برعکس اگر اس محلے کے اندر، اس سماج کے اندر محلے میں اگر حافظ اور عالم کی تنخواہ کی بات کہا جائے تو پھر وہی انسان، وہی شخص جو ہے تنخواہ دینے سے دور ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ذرا سوچئے کہ جو قوم سرین ہلانے والے، ناچنے والے، گانے والے کے پیچھے پیسہ خرچ کرتا ہو، ان سے محبت کا دم بھرتا ہو، ان کے اوپر پھول برساتا ہو، تو پھر اس قوم کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ لیکن میرے دینی بھائیوں، اس دنیا کے اندر، سماج کے اندر لاکھ عالم اور حافظوں کی قدر کی جائے، ان کی قدر نہ کی جائے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ان کا جو مقام ہے، ان کا جو اہمیت ہے، ان کی جو اہمیت، ان کا جو مقام ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام اور جو مرتبہ ہے، کوئی بھی شخص، کوئی انسان اس کو نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں سے یہ آخری بات ہے، کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان، انسانوں میں سے سب سے معزز انسان وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ جو اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھتا ہے وہی شخص سب سے معزز انسان ہے، وہی شخص سب سے بہترین انسان ہے۔ لیکن آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو چیز زیادہ تر پائی جا رہی ہے وہ ہے جھوٹ، کہ آج کل لوگ جھوٹ بولنے میں جو ہے ذرا سا بھی اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف نہیں رکھتے ہیں۔ وہ بے فائدہ جس طرح چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ذرا سا بھی اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف نہیں رکھتے ہیں۔ آج اس سماج کے اس معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، حسد، جلن جیسی قبیح عادتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال کے ساتھ سمجھیے کہ اگر محلے کا اگر کوئی شخص، پڑوس میں سے اگر کوئی شخص، کوئی انسان اچھا کما رہا ہو، اچھا بزنس کرتا ہو، اچھی تجارت کرتا ہو، اچھا پیسہ کماتا ہو، تو پھر اسی کے رشتہ دار، اسی کے قرابت دار، اسی کے تمام محلے والے، اسی کے تمام رشتہ دار اس کے برخلاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک یہ تمنا پیدا کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی جو بزنس ہے وہ برباد ہو جائے، اس کی تجارت برباد ہو جائے، یہاں تک یہ تمنا، یہ آرزو پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اچھے انسان کی فہرست میں نہیں آ سکتے۔ اچھے انسان کی فہرست میں وہی شخص ہے جو اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہو، اپنے زبان کو صاف ستھرا رکھتا ہو۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو افضل الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے معزز انسان کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، لوگوں میں سے سب سے اچھا انسان، لوگوں میں سے سب سے معزز انسان، لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان، صدوق اللسان، محبوب القلب، صدوق اللسان، محبوب القلب والا انسان سب سے اچھا انسان ہے، سچی زبان والا سب سے بہترین انسان ہے، سچی زبان والا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں تو یہ سچی زبان کا پہلا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ محبوب القلب انسان کون ہے؟ یہ محبوب القلب والا انسان کون ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس محبوب القلب کے بارے میں بتلا دیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، محبوب القلب والا انسان وہ انسان ہے وَالتَّقِجُّ النَّقِجُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غَلَّ وَلَا حَسَدَ، کہ محبوب القلب والا انسان وہ انسان ہے جس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، جس کے دل کے اندر کوئی حسد نہ ہو، جس کے دل کے اندر کوئی برائی نہ ہو، جس کے دل کے اندر کوئی بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، جلن کینہ کپٹ نہ ہو، وہی انسان سب سے مقبول القلب والا انسان ہے، وہی انسان مقبول القلب والا انسان ہے، وہی انسان سب سے معزز انسان ہے، وہی انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ تو محبوب القلب کے بارے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ محبوب القلب کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کے دل میں جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی گناہ نہ ہو، ظلم نہ ہو اور برائی نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، وہی شخص محبوب القلب والا انسان ہے۔ بس صرف آخری بات میں کہہ دے رہا ہوں کہ انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان، انسانوں میں سب سے معزز انسان وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ مین پوائنٹ ہے، اس سے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو وہی انسان سب سے معزز انسان ہے، وہی انسان سب سے خوش نصیب انسان۔ لیکن آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کی سوسائٹی کے اندر افسوس کی بات یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل لوگ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے ظالم بنے بیٹھے رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے نرم مزاج اور میانہ رو اختیار کرتے ہیں دوسروں کے لیے۔ آج کل لوگ، یہاں تک کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو مارتے لگتے ہیں، پیٹنے لگتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، طرح طرح کی تہمت، طرح طرح کے زبان سے ٹھوکتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ یہ غلط چیز ہے۔ جو لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت برے لوگوں نے شمار کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تقریباً 70 عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 70 عورتیں تھیں، ان لوگوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر جو ہے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، طرح طرح کی تہمت لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں سن لو کہ تم لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں، وہ لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں، وہ لوگ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، بہت ہی برے شخص لوگ ہیں۔ لیکن آج اس سماج کے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل لوگ جو ان کی اولاد کا، ان کی بیویوں کا جو دارالفقہ کا جو ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑی تنگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، اپنی اولاد پر، اور وہیں پر جو ہے دوسری جگہ پر جا کر اپنے دوست احباب کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جو ہے پیسے خرچ کرتے ہیں، چائے نوش کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے مزے لیتے ہیں اور اس میں چائے پکوڑی کسی کے پکوان جو ہوتے ہیں سب چیز کھاتے ہیں، لیکن اپنے اولاد پر، اپنی بیویوں پر، اپنے گھر والوں پر تنگ دستی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اچھے انسان نہیں ہیں، ایسے لوگ معزز انسان نہیں ہیں، ایسے لوگ خوش نصیب انسان نہیں ہیں۔ اچھا انسان خوش نصیب تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش خلاوی کے ساتھ پیش آئے، نرم رویہ اختیار کرے، وہی شخص اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، وہی سب سے اچھا انسان ہے، وہی سب سے معزز انسان ہے۔ ایک حدیث میں بیان کر دے رہا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلی وعلی خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو، اپنے خواتین کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، وہی انسان سب سے اچھا انسان ہے، وہی انسان سب سے معزز انسان ہے۔ وَعَلَى خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا انسان ہوں، میں اپنے گھر والوں میں سب سے معزز انسان ہوں۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، مختصر سی باتیں تھیں، اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین
جو اچھے انسان کی جو صفت ہے اس صفت کو تمام انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين